الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے. والذین یتوفون، یتوفون یہ توفا سے ہے، توفا یا توفا، اس کا روٹ واو فا یا ہے، جس کا اصل مطلب پورا پورا ہوتا ہے. وفا، وفا کا مطلب وعدے کو پورا کرنا، ایفائے عہد، اسی سے ہی ہوتا ہے. تو توفا کا مطلب ہے کہ پورا لینا. تو یہ اسی سے باب تفاعل فعل مضارع مجہول ہے. اور وہ لوگ یتوفون جن کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے، منکم تم میں سے، یہ لفظی مطلب ہے. تو پورا پورا لے لیا جاتا ہے تم میں سے، اس سے مراد یعنی جسم اور روح سمیت ان کو جن کی روح قبض کر لی جائے، جن کو فوت کر دیا جائے. تو ہم بامحاورہ طور پر اس کا معنی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں فوت کر دیا جائے، جو لوگ فوت ہو جائیں، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، جن کو فوت کر دیا جاتا ہے تم میں سے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں. يَتَرَبَّصْنَ یہ فعل مضارع ہے، جس کا لفظی مطلب ہے کہ وہ انتظار کرتی ہیں. بِأَنفُسِهِنَّ اپنی جانوں کے ساتھ. أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 4 مہینے، وعشرہ اور 10 دن. یعنی وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، یعنی جو لوگ فوت ہو جائیں. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، ان کی بیویاں موجود ہوں، بیوہ ان کی. یتربصن لفظی مطلب ہے وہ انتظار کرتی ہیں، فعل مضارع ہے، اپنے آپ کے ساتھ، یعنی وہ روکتی ہیں اپنے آپ کو. ہے تو یہ خبر، لیکن مراد یہاں امر ہے، یعنی وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، وہ انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھیں. أربعة أشهر وعشرة 4 مہینے 10 دن. وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو پیچھے ہم نے ان عورتوں کی عدت پڑھی جن عورتوں کو طلاق ہو جائے. تو ہم نے پڑھا کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو جائے اپنے شوہروں سے، اور وہ حاملہ نہ ہوں، بلکہ انہیں حیض آتا ہو، ماہواری کے ایام آتے ہوں، اتنی بوڑھی بھی نہ ہوں کہ ان کا جو حیض ہے وہ ختم ہو گیا ہو. تو ایسی عورتوں کی عدت اگر انہیں طلاق ہو جائے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی عدت 3 قروء ہوتی ہے، یعنی تین دفعہ مخصوص ایام آ جائیں. تو وہ ہم نے طلاق یافتہ عورتوں کی عدت پڑھی تھی. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ بیوہ عورتوں کی عدت بتا رہے ہیں. وہ عورتیں جنہیں طلاق نہیں ہوئی بلکہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں. تو جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، اگر وہ بیویاں چھوڑ جائیں، ان کی بیویاں حیات ہوں اور وہ فوت ہو جائیں، تو ان کی بیویوں کو انتظار کرنا ہے 4 مہینے اور 10 دن. تو بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. یہ وہ بیوہ ہے جو حاملہ نہ ہو، کیونکہ چاہے طلاق ہو جائے عورت کو، چاہے
کوئی عورت بیوہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر وہ حاملہ ہو تو حاملہ عورت کی عدت ڈیلیوری یعنی وضع حمل ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہن کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، وضع حمل ان کی عدت ڈیلیوری ہے۔ تو چاہے شوہر طلاق دے دے، چاہے شوہر فوت ہو جائے، تو اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اگر عورت حاملہ نہ ہو تو بیوہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اب طلاق کی صورت میں ہم نے کافی تفصیل پڑھی تھی۔ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یہاں تو بیوہ اور مطلقہ کا معاملہ برابر ہے۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہ ہو تو پھر اس کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ ابھی اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی اس کا اور شوہر کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو کتنی عدت ہوتی ہے؟ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے اپنے شوہر سے اور وہ آپس میں ان کا تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو تو اس کی عدت کتنی ہے؟ جی، ان کی کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، کہ اے ایمان والو اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دو تو پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ تو طلاق کی صورت میں اگر چھوئے بغیر طلاق ہو جائے پھر عدت نہیں ہوتی، لیکن بیوہ کی صورت میں اگر چھونے سے پہلے عورت بیوہ ہو جائے پھر بھی یہی عدت ہے، 4 مہینے 10 دن۔ وہاں رخصتی ہونے نہ ہونے کا فرق نہیں ہے، بیوہ ہونے کی صورت میں، طلاق ہونے کی صورت میں فرق ہے۔ تو بیوہ ہونے کی صورت میں بس عورت حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، چاہے اسے چھوئے بغیر چاہے وہ اس کو چھوا نہ ہو شوہر نے اور فوت ہو گیا ہو، چاہے ان کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا ہو اور شوہر فوت ہو گیا ہو۔ طلاق میں پھر یہ بھی فرق تھا طلاق کی صورت میں کہ اگر میاں بیوی میں تعلق قائم ہو چکا ہے اور اگر تو وہ عورت مخصوص ایام اس کو آتے ہیں تب تو اس کی عدت 3 قروء ہے، 3 حیض۔ اگر اسے مخصوص ایام آتے ہی نہیں ہیں، ابھی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے مخصوص ایام آنے بند ہو گئے ہیں، ان دونوں صورتوں میں سورۃ طلاق میں تفصیل ہے کہ متعلقہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہ سارے فرق بیوہ ہونے کی صورت میں نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل آپ ذہن میں رکھیے، بلکہ میں آپ کے سامنے رخصتی نہیں بھی ہوئی تب بھی اگر بیوہ ہے تو 4 ماہ 10 دن۔ تو گویا کہ طلاق کی صورت میں 4-5 صورتیں ہیں عدت کی، لیکن بیوہ ہونے کی صورت میں عدت کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ عورت حاملہ ہو اور ایک صورت ہے عورت حاملہ نہ ہو۔ تو یہ میں آپ کے سامنے سلائیڈ میرے پاس ہے، تو میں آپ کے سامنے سلائیڈ رکھتا ہوں، تو اس سے آپ کے سامنے کافی وضاحت ہو جائے گی۔ جی، یہ آپ کے سامنے تفصیل ہے عدت کی۔ تو یہ اوپر متعلقہ کی صورت میں جو ہے وہ عدت کیا ہوگی اور نیچے بیوہ کی عدت کیا ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے متعلقہ کی صورت میں کئی تفصیل ہے اس میں۔ اگر تو تعلق قائم نہ ہوا ہو تب تو عدت ہے ہی نہیں متعلقہ ہونے کی صورت میں، اگر طلاق ہو تو۔ اگر تعلق قائم ہوا ہو تب پھر عدت کی تفصیل ہے، تعلق قائم نہیں ہوا تب تو عدت ہے ہی نہیں متعلقہ ہونے کی صورت میں۔
اگر تعلق قائم ہو گیا ہو تو عدت میں تفصیل ہے. تو کیا تفصیل ہے؟ اگر حیض شروع ہی نہیں ہوا چھوٹی ہونے کی وجہ سے، یا وہ حیض اب آتا نہیں ہے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، ان دو صورتوں میں اس کی عدت 3 ماہ ہے. یہ سورہ طلاق میں تفصیل موجود ہے. اچھا، اب جس عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ حالت طہر میں اسے طلاق ہوئی ہو، اور دوسری صورت ہے اسے حالت حمل میں طلاق ہوئی ہو. کیونکہ حیض کی صورت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. حالت طہر میں اگر اسے طلاق ہوئی ہو، جو طلاق دینے کا سنت طریقہ ہے، تب پھر اس کی عدت 3 قروء ہوگی، یعنی 3 حیض ہوگی. اور اگر اسے حالت حمل میں طلاق ہو تب اس کی عدت وضع حمل ہوگی. تو یہ طلاق کی صورت میں مختلف تفصیل ہے عدت کی. لیکن بیوہ کی صورت میں آپ دیکھیں کہ 2 ہی صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ حمل آتا ہو، یعنی حمل والی عورت ہو. اگر حمل والی عورت ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے بیوہ ہونے کی صورت میں. اور اگر وہ حاملہ نہ ہو تب اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. چاہے میاں بیوی میں تعلق قائم نہیں ہوا، شوہر فوت ہو گیا، تب بھی 4 ماہ 10 دن. چاہے تعلق قائم ہو گیا ہو، ابھی حیض شروع نہیں ہوا، چاہے وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہو، چاہے حیض آتا ہو، بس حاملہ نہ ہو، ان تمام صورتوں میں اگر بیوہ ہو تو بیوہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. تو یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں بیوہ کی عدت کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ وہ حاملہ نہ ہو. کیونکہ حاملہ کی وضاحت وہ سورہ طلاق میں آ گئی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والی عورتیں ان کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ بیوہ ہوں چاہے وہ طلاق یافتہ ہوں. تو 4 مہینے 10 دن ان عورتوں کو انتظار کرنا ہے. انتظار کرنا سے مراد ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اور عدت گزارنی ہے. تو یہ جو بیوہ کی صورت میں عدت گزارنی ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن شوہر کے گھر میں ہی، تو اس عدت کے درمیان زیب و زینت کی اجازت نہیں ہوتی. خوشبو وغیرہ، بہت زیب و زینت والے کپڑے پہننا، حتیٰ کہ سرما کاجل وغیرہ لگانا بھی یہ زینت میں آتا ہے. تو اگر بیوہ ہو تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. بیوہ کی عدت میں گھر سے بلا وجہ نکلنا بھی جائز نہیں ہے. بیوہ کے لیے اگر عدت گزر جائے پھر وہ گھر سے نکل سکتی ہے. طلاق کی صورت میں اگر عورت عدت گزار رہی ہو تو طلاق کی صورت میں وہ زیب و زینت کر سکتی ہے. اگر طلاق رجعی ہو تو اس کو شوہر کے گھر میں عدت گزارنی ہے. اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تب شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارنی، پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر، اپنے بہن بھائیوں کے گھر آ جائے گی تو وہاں عدت گزارے گی. تو طلاق کی عدت میں زیب و زینت پر پابندی نہیں ہے. لیکن بیوہ کی صورت میں جو عدت گزارنی ہے شوہر کے گھر میں گزارنی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا بلا وجہ. وہ اشد مجبوری ہو تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ورنہ اشد مجبوری کے بغیر گھر سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے، نہ زیب و زینت کرنا صحیح ہے. تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیوہ کی صورت میں عدت ہوتی ہے یہ اصل میں عدت بھی ہے استبراء رحم. اگر تو حاملہ ہے تب تو اس کی عدت وضع حمل ہے. اگر حاملہ نہ ہو تب پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ کہیں حمل تو نہیں ہے. تو استبراء رحم کے ساتھ ساتھ بیوہ ہونے کی صورت میں سوگ بھی ہے. اصل میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے سوگ جو رکھا ہے وہ عام لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے. کوئی عزیز فوت ہو جائے، ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، کوئی قریبی، اساتذہ، انسان جن کا عزت و احترام کرتا ہے، بزرگ، کوئی فوت ہو جائے تو انسان 3 دن کے لیے افسوس کا اظہار کر سکتا ہے، اور 3 دن کے لیے انسان اس کو بطور افسوس منا سکتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے وغیرہ نہ پہنے.
عام لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے سوائے بیوہ عورت کے۔ بیوہ کا جو سوگ ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے، یعنی بیوہ کی جو عدت ہے وہ اس میں وہ استبراء رحم بھی ہے کہ کہیں حاملہ تو نہیں ہے، یہ مقصد بھی ہے، اور اس میں ایک بڑا مقصد شوہر کی وفات پر سوگ بھی ہے۔ تو یہ بیوہ کے لیے خصوصی سوگ کا حکم ہے کہ وہ شوہر کے نام پر 4 مہینے 10 دن اگر حاملہ نہ ہو تو بیٹھی رہے گی اور زیب و زینت نہیں کرے گی، اگر حاملہ ہو تو وہ حمل کی حالت میں وضع حمل تک زیب و زینت نہیں کرے گی بیوہ ہونے کی صورت میں۔ طلاق کی صورت میں بھی عورت انتظار کرتی ہے، لیکن وہاں انتظار سے اصل مقصود استبراء رحم وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں انتظار سے مقصود زیب و زینت سے رکنا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سوگ نہیں ہوتا۔ طلاق کی صورت میں سوگ نہیں ہوتا، سوگ ہوتا ہے شوہر کی وفات کی صورت میں۔ تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اگر وہ حاملہ نہ ہو عورت تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے تمام صورتوں میں، اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 مہینے 10 دن عدت بیان کی ہے اگر حاملہ نہ ہو۔ اگر عورت حاملہ ہو اور 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 9 مہینے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد ڈیلیوری ہوتی ہے، تب تو عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، تب تو عدت وضع حمل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر عورت حاملہ ہے اور شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے مہینے بعد 4 مہینے 10 دن سے کم مدت میں ڈیلیوری اگر ہو جاتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ اب عورت کی عدت وضع حمل ہے کہ اب وہ کم از کم اس نے 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ عورت چاہے حاملہ ہو چاہے حاملہ نہ ہو، اس کو کم از کم 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں، کم از کم۔ حاملہ نہ ہو تب بھی 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں بیوہ ہونے کی صورت میں، اور اگر حاملہ ہو، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر 3-4 دن بعد ہی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ڈیلیوری سے 3-4 دن پہلے کوئی حادثہ ہوتا ہے، شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو اب 3-4 دن بعد ہی اگر ڈیلیوری ہو جائے تو کیا وہ عورت آزاد ہو جائے گی عدت سے، یا اسے 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑیں گے؟ تو بعض علماء کی، بعض صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ کرام کی یہ رائے تھی جو بعد میں علماء میں بھی آئی کہ عورت کو اگر ڈیلیوری جلدی ہو جائے تو اس کو کم از کم 4 مہینے 10 دن تو گزارنے چاہیے، جو بھی لیٹ ہو۔ حمل لیٹ ہو تو حمل عدت ہوگی، اگر حمل پہلے وضع ہو جائے اور 4 مہینے 10 دن بعد میں گزرتے ہیں تو اس کو 4 مہینے 10 دن گزارنا ہوگا۔ لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 1 مہینے کے بعد ہی ڈیلیوری ہو جائے، چاہے 1 ہفتہ 2 ہفتے کے بعد ہی ڈیلیوری ہو جائے، چاہے چند دنوں کے بعد 1-2 دن کے بعد ڈیلیوری ہو جائے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور یہ رائے راجح ہے، یہ رائے راجح ہے۔ اور اس رائے کے راجح ہونے کی دلیل باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان کے شوہر فوت ہو گئے، تو ان کی ڈیلیوری میں کچھ چند ہی دن تھے، 1-2 دن تھے، ان کے شوہر فوت ہو گئے اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے یہاں ڈیلیوری ہو گئی، تو وہ آزاد ہو گئیں، اور آزاد ہونے کے بعد انہوں نے عدت نہیں گزاری بلکہ انہوں نے آگے شادی کر لی، تو گویا کہ ان کی عدت وضع حمل کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا، تو یہ اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تو گویا کہ صحیح رائے یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ نہ ہو، بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت تو یہی ہے جو یہاں بیان ہوئی، 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہے، ڈیلیوری ہے، چاہے وہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ 1 مہینے بعد، 1 ہفتے بعد، 1-2 دن کے بعد ڈیلیوری کیوں نہ ہو جائے، تو وہ عورت ساتھ ہی آزاد ہو جائے گی، اس کو مزید عدت گزارنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی جب ان کی عدت مکمل ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علیکم یہ کس کو خطاب ہے،، مردوں کو کہ عورتوں کو؟ علیکم، علیکم یہ کس کو خطاب ہے، مردوں کو کہ عورتوں کو؟ علیکم یہ کس کو خطاب ہے، مردوں کو کہ عورتوں کو؟ علیکم یہ کس کو خطاب ہے، مردوں کو کہ عورتوں کو؟ علیکم یہ کس کو خطاب ہے، مردوں کو کہ عورتوں کو؟ علیکم یہ کس کو خطاب ہے، مردوں کو کہ عورتوں کو؟ علیکم
کم یہ مذکر کا صیغہ ہے کہ مؤنث کا؟ فلا جناح علیکم، تو کم مذکر کا صیغہ ہے، یہ مردوں کو خطاب ہے۔ اگر یہ عورتوں کے لیے ہوتا تو کیا ہوتا؟ فلا جناح علیکن، تب کیا ہوتا؟ علیکن، عورتوں کے لیے کنہ آتا ہے اور مردوں کے لیے کم آتا ہے، تو یہاں کم ہے، تو کم کا مطلب ہے یہ خطاب کس کو ہے؟ مردوں کو۔ بس اگر بلغنا، وہ پہنچ جائیں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اجلہن، اپنی مدت کو، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اگر وہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت کی جو اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے، اگر وہ مدت ختم ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اگر وہ پریگننٹ نہ ہوں، اور اگر وہ پریگننٹ ہوں تو وہ حمل ہے، وضع حمل، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو اے مردو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس میں جو فعلنا، وہ عورتیں کریں، فعلنا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جو وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے بیوہ ہونے کی صورت میں، اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل جیسے سورۃ طلاق میں ہے، یہ جو انہوں نے دوران عدت اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، تو یہ عدت کے درمیان روکنا ہے، زیب و زینت سے رکنا ہو یا آگے نکاح وغیرہ سے رکنا ہو، تو یہ عدت کے دوران رکنا ہے۔ جب عدت گزر جائے، جب عدت مکمل ہو جائے، تو اے ان عورتوں کے اولیاء، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اس کے بعد عورتیں آگے شادی کرنا چاہیں، اپنے بارے میں کچھ کرنا چاہیں معروف طریقے سے۔ کیا کرنا چاہیں؟ کچھ کرنا چاہیں سے مراد شادی بھی ہو سکتی ہے، آگے نکاح کرنا چاہیں، ظاہری بات ہے، تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے، وہ خود تو شادی نہیں کر سکیں گی، بیوہ ہونے کی صورت میں بھی خود شادی نہیں کر سکیں گی، دوسری شادی بھی کرنی ہے تو تب بھی شادی تو ان کے اولیاء ہی کریں گے، ان کی رضامندی سے کریں گے۔ اس صورت میں ان کی رضامندی کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی، تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، تم ان کی شادی کروا دو، اور اگر وہ اب سوگ نہ منانا چاہیں، اب اگر وہ زیب و زینت نہ چھوڑنا چاہیں اور زیب و زینت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کہیں کہ ہم نے سوگ مزید منانا ہے، مزید سوگ منا بھی نہیں سکتی، وہ عدت تک سوگ منا سکتی ہیں، عدت کے بعد اب وہ سوگ تو نہیں منا سکتی، زیب و زینت کرنا چاہیں تو وہ زیب و زینت کر سکتی ہیں، اور اگر آگے وہ شادی کرنا چاہیں تو آگے شادی بھی کر سکتی ہیں۔ تو اے مردو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے جو کرنا چاہیں، معروف طریقے سے یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے، وہ اب آگے زیب و زینت اختیار کرنا چاہتی ہیں شرعی حدود میں رہ کر، یہ نہیں غیر محرموں کے سامنے، یہ نہیں کہ گھر سے نکل کر بازاروں کے اندر وہ بے پردہ نکلیں اور زیب و زینت کریں، یہ معروف نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو معروف طریقے سے عورت زیب و زینت کرتی ہے گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، عورتوں کے درمیان، وہ زیب و زینت بھی کر سکتی ہے، بلکہ کرے گی، کیونکہ عدت گزرنے کے بعد سوگ گزارنا اب وہ جائز بھی نہیں ہے، اب اس کو زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر وہ پھر بھی سوگ میں زندگی گزارے گی تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، اسے زیب و زینت کرنی ہے معروف طریقے سے، یا اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تمہیں کوئی حرج نہیں ہے اولیاء، وہ عورتیں نکاح کریں معروف طریقے سے، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ اور شریعت کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے کہ عورت کنواری ہے، یا عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ آگے شادی کرنا چاہتی ہے، یا عورت بیوہ ہو جائے وہ آگے شادی کرنا چاہتی ہے، ہر صورت میں عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، عورت کا نکاح عورت کے اولیاء کرائیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر عورت کنواری ہو تب پھر ولی کی رائے کو فوقیت ہوتی ہے، اگرچہ اس میں بھی لڑکی کی رضامندی جاننا ضروری ہے، اور ایسی صورت میں لڑکی کی خاموشی، کیونکہ ایسی صورت میں شرم زیادہ ہوتی ہے تو لڑکی کی خاموشی اس کی رضا ہوتی ہے۔ لیکن اگر عورت اسے طلاق ہو جائے اور آگے شادی کا معاملہ ہو، یا وہ عورت بیوہ ہو جائے اور آگے عدت گزرنے کے بعد آگے شادی کا معاملہ ہے، ایسی صورت میں بھی ولی شادی کروائے گا عورت کی، لیکن ایسی صورت میں عورت کا حق فائق ہوتا ہے،
عورت کی رائے کو بہت اہمیت دینی چاہیے، اگرچہ نکاح ولی ہی کروائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، جو عورت بھی، اب یہاں عموم کا لفظ ہے، جو عورت بھی، چاہے وہ کماری ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے وہ مطلقہ ہو، جو عورت بھی ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی صحیح حدیث مبارکہ میں۔ تو کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، تو اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ فلا جناح علیکم، اللہ نے یہاں نکاح کرنے کے معاملے میں کس کو مخاطب فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے معاملے میں اولیاء کو مخاطب فرمایا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اس معاملے میں، نکاح کے معاملے میں اولیاء مخاطب ہوتے ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ وہ صرف فَإِن طَلَّقَهَا ولی آیت، اس میں اولیاء کا ذکر نہیں ہے نکاح کے ساتھ۔ باقی قرآن کریم میں ہر جگہ جہاں بھی نکاح کا ذکر ہے عورتوں کا، وہاں نکاح کے لیے مردوں کو خطاب ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا وہ جو فَإِن طَلَّقَهَا ولی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر جو ہم نے پیچھے پڑھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 230، وہاں فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہاں نکاح سے مراد عقد نکاح نہیں ہے، وہاں نکاح سے مراد میاں بیوی کے تعلق ہے۔ تو بہرحال عدت گزرنے کے بعد اگر وہ عورتیں زیب و زینت اختیار کرنا چاہیں انہیں اختیار کرنی چاہیے، اور اگر وہ عورتیں آگے شادی کرنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ان کی شادی کروا دو۔ اس سے اس رسم بد کا بھی انکار ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ایک رسم موجود ہے۔ ہمارے ہاں کیا رسم موجود ہے کہ ہندوانہ معاشرے کے زیر اثر بیوہ کا نکاح کرانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اب اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، آج سے کچھ عرصہ پہلے 100 سال پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اصل میں ہندوؤں کے ہاں اگر ایک عورت، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اب اس عورت کی آگے شادی کرنا صحیح نہیں ہے، اس عورت کو شوہر کے نام پر ہی آگے زندگی گزارنی ہے، بلکہ زندگی کیا گزارنی ہے، ہندوؤں کا ہاں تو یہ ہے کہ ان کے ہاں جو فوت ہو جائے اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے، تو ان کے ہاں وہ شوہر کے ساتھ عورت بھی جل مرتی ہے، ستی کی رسم ہے۔ اور اگر وہ، اللہ معاف کرے، بہت ظالمانہ رسم ہے، اور اگر وہ عورت کو وہ شوہر کے ساتھ نہ مرے تو پھر اس کو شوہر کے نام پہ پوری زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ یہ ہندوانہ معاشرے کے اثرات ہیں جو ہمارے معاشرے پہ بھی پڑے، اور ہمارے معاشرے میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ بیوہ عورت کے آگے شادی کی جائے۔ سیدنا شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے اس رسم بد کا خاتمہ کیا بڑی شدت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی پھوپھی جو بیوہ ہو گئیں ان کا باقاعدہ نکاح کرایا۔ انہوں نے کہا یہ ہندوانہ معاشرے کے اثرات ہے کہ بیوہ عورت کا ہم نکاح نہ کرائیں۔ تو پہلے تو نکاح ہوتا ہی نہیں تھا، ابھی نکاح ہونا شروع ہو گئے ہیں بیوہ عورتوں کے، لیکن ابھی کوئی اسے بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ زیادہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ بس اب عورت کو بچوں کے لیے شوہر کے نام پر اب زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے اندر خواہش رکھی ہے، تو جنسی خواہش بھی ہے، اور پھر عورت کو سہارا بھی چاہیے، اور اصل سہارا شوہر ہوتا ہے۔ بعد میں باپ یا بھائی وہ اتنا دھیان نہیں رکھتے عورت کا جو شادی سے پہلے دھیان رکھتے ہیں، پھر عورت کو اپنی ضرورتوں کے لیے منہ دیکھنا پڑتا ہے دوسروں کا، اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ عورت کی آگے شادی کر دی جائے، تو تم مردوں کو کوئی اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے ہم نے پڑھا طلاق کے بعد اگر عورت دوبارہ پہلے شوہر کی طرف جانا چاہے تو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اسی طرح بیوہ ہونے کی صورت میں اگر وہ عورت شادی کرنا چاہے تو بالکل اس کی شادی کرانا چاہیے، عورت چاہے نہ چاہے مردوں کو آگے لگ کے اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبردار ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ تو ان معاملات میں، یہ جو نکاح طلاق کے معاملات ہیں، ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق عمل کیا جائے۔ ان معاملات، یہ معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ ہر معاملے سے باخبر ہے، لیکن اللہ کا یہ کہنا بار بار کہ اللہ خبردار ہیں، یہ ایک لحاظ سے تنبیہ ہے۔ اگر تم ان معاملات میں اللہ کی نافرمانی کرو گے تو
تمہیں اس کی سزا ملے گی، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ مراد ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو یہ معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں چھوٹے موٹے، اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے سے باخبر ہے۔ یہ کہنا اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے ایک تنبیہ ہے کہ تم ان معاملات میں اپنے رسم و رواج، جاہلانہ رسم و رواج، اپنی منمانی رسمیں اپنانے کی بجائے اللہ اور رسول کی طرف سے جو تمہیں بہترین اسماوی تعلیمات، الہامی تعلیمات ملی ہیں، تو ان تعلیمات کے مطابق تمہیں نکاح و طلاق ہو یا دیگر معاملات ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ زندگی سے متعلق ہوں، چاہے وہ پبلک اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں، تو تمہیں ان معاملات میں، ان سب معاملات میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو، دین اسلام کے احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔